حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار نے کہا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ آپ اس صحابی رسول سے کہتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز پڑھو، پنجگانہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم استطاعت رکھتے ہو تو حج ادا کرو، اور جب وقت ملے تو نوافلیں ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سرکار نے کہا کہ میں اس سے بڑی بات تمہیں بتاؤں کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یہ تم حج کر رہے ہو، یہ تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ نوافلیں تم ادا کر رہے ہو، یہ تمام چیزوں کا دار و مدار تمہاری زبان پہ ہے۔ سرکار نے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ کر کہا کہ اگر یہ زبان اگر صحیح نہیں ہے تو یہ تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، تمہارے یہ تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نماز برباد ہو جائے گی، تمہاری زکوٰۃ برباد ہو جائے گی، تمہارا حج برباد ہو جائے گا، تمہارے تمام صدقات بیکار ہو جائیں گے، تمہارے تمام نوافلیں بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھے۔ اپنی زبان سے وہی بات کہو۔ قرآن میں اللہ نے زبان کے استعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ قرآن میں سورہ کہف میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب وہ زبان کھولے تو اپنی زبان سے اچھی بات کہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ زبان کھولو تو اچھی بات کرو، ورنہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ سرکار نے خاموش بیٹھنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ کھولو تو اچھی بات کرو، نہیں تو ورنہ خاموش اختیار کرو۔ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والے لوگ وہ لوگ ہوں گے جنہیں سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سوائے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ سب سے زیادہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط